جب آدمی اپنے اسلام کو حسن نیت اور اخلاص کے ساتھ اور اللہ کی رضا طلبی کے ساتھ خوبصورت اور عمدہ کر لیتا ہے تو جو نیک عمل کرتا ہے اس کے بدلے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 700 گنا تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جو برائی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تکتب لہ بمثلہا، تو اس کے برابر ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ اب یہاں جو کثرت آئی ہے 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک، اب اگلی چیز سمجھنے والی، وہ اینڈ نہیں ہے کثرت کا، اس سے مراد کثرت ہے، اینڈ لیس کثرت ہے، اینڈ لیس، یعنی جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں، تمثیلاً 10 گنا سے 700 گنا تک بیان فرما دیا ہے، یعنی 10 ٹائمز سے 700 ٹائمز تک بیان کر دیا۔ اب آپ سوچئے ایک نیکی اگر 700 ٹائم 700 ٹائمز تک ایک نیکی کا اجر لکھا جا رہا ہو، اور کم سے کم 10 ٹائمز ہو، اور گناہ کا ایک ہی بار لکھا جائے کہ ایک ہی گناہ ہے، اور اس کے باوجود قیامت کے دن اگر کسی کا گناہ کا پلڑا بھاری ہو جائے اور نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے، کتنی بد نصیبی ہوگی۔ یعنی اللہ رب العزت ایک ایک نیکی پر 10 نیکیاں لکھ رہا ہے، اور 700 گنا تک نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، کی ایک نیکی ہے، اجر میں 700 ایکٹس آف پائٹی لکھے جا رہے ہیں، اور گناہ کا ایک گناہ کے بدلے ایک ہی لکھا جا رہا ہے، پھر بھی پلڑا گناہوں کا بھاری ہو گیا جس کا، تو کتنی بد نصیبی ہوگی، کتنی محرومی ہوگی۔ اللہ کا اتنا کرم، اس کا اتنا انعام، اتنا احسان، بخشش اور مغفرت کے لیے اتنی آسانی اور اتنے کھلے راستے، پھر بھی ہم اس کو اچیو نہ کر سکیں تو بد نصیبی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب یہ جو 700 گنا کا، اس نقطے کو بھی سمجھ لیں، یہ بھی اینڈ نہیں ہے، مراد کثرت ہے۔ یہ تمثیل کے طور پہ فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں، 261 آیت کریمہ ہے، جو 10 گنا کا ہے وہ تو فرمایا انعام کی آیت نمبر 160، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالہا، ایک کے بدلے 10 نیکیاں۔ یہ تو الانعام آیت نمبر 160، مگر کثرت کا ذکر فرمایا بقرہ آیت نمبر 261، فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء۔ 700 کا ذکر ایک جگہ آ گیا، مگر اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک پھر اس کو بڑھا دیتا ہے، جتنا بڑھانا چاہے بڑھا دیتا ہے، اور جس کے لیے بڑھانا چاہے بڑھا دیتا ہے، گویا اس کی لمٹ بھی نہیں ہے 700 پر۔ یہ جو بات میں نے بیان کی، اس کے اوپر اس کا انحصار اشخاص لوگوں پر ہے، لوگوں کی طبیعتوں پر ہے، ان کی نیتوں پر ہے، ان کے عمل کے اخلاص اور صدق کے درجے اور رتبے پر ہے، اس کے عمل کی خالصیت پر ہے، اس کے رجوع کی طرف اس پر انحصار ہے، اس کی رغبت پر انحصار ہے، اللہ کی رضا طلبی کی کتنی کوالٹی اس پر انحصار ہے، اشخاص پر بھی، ازمان پر بھی، اماکن پر بھی، زمانوں پر بھی انحصار ہے، جگہوں پر بھی انحصار ہے، لوگوں پر بھی انحصار ہے، اور لوگوں کے اندر کے باطنی حالات پر اور کیفیات پر اور نیات پر بھی انحصار ہے۔ اس فرق کے ساتھ اجر گریجولی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہاں ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جتنا بندے کی نیت میں صدق اور اخلاص بڑھتا چلا جاتا ہے، بہت دھیان سے فوکس ہو کے سنیں، ڈوب جائیں اللہ کے اس کرم کے تصور میں، اللہ کی رحمت اور بخشش کے تصور میں، بندوں کو معاف کرنے، بخشنے، درگزر کرنے، جنت تک پہنچانے، اپنے قریب لانے کے لیے اللہ رب العزت نے کتنے دروازے اپنے کرم کے احسان کے کھول دیے۔ توجہ سے اس کو سمجھیں۔ ارشاد فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ انہ قال ان اللہ تعالی یؤتی بالحسنات الف الف حسنہ۔ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اس کثرت سے مراد 700 پہ اینڈ نہیں ہو جاتا، بھئی آپ اپنے صدق کو بڑھاتے چلے جائیں، اللہ رب العزت اجر کو 700 گنا سے بھی آگے بڑھانا شروع فرما دے گا۔ یہ ملائکہ کا حکم ہے۔ آپ اخلاص کا رتبہ بڑھاتے چلے جائیں، پیورٹی اپنے اندر پیدا کرتے چلے جائیں، پیورٹی، ریا کو نکالتے چلے جائیں، دنیا کو نکالتے چلے جائیں، اپنے من میں اللہ کو سموتے چلے جائیں، اللہ کی رضا کو، اس کی قربت کو، اور سٹیپ بائی سٹیپ دنیا کی رغبتوں سے جان چھڑا لی اپنے عمل کے لیے،
عمل کے اندر دنیا کی کوئی ریا نہ رہی، خالص آخرت کے لیے ہو گیا، جس کی نیت میں دنیا کے حال احوال اور اغراض اور خیالات اور دھیان تھے، 10 گنا سے تو وہ بھی محروم نہیں ہوگا، وہ کہیں نہ کہیں جا کے رک گیا تھا۔ جس نے دنیا کے دھیان کو سارا نکال دیا اپنی نیت سے اور پھر صرف مرکوز کر لی توجہ آخرت پر، جنت پر، اللہ کی قربت پر، بخشش پر، وہ 700 تک چلا گیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے 700 گنا سے اوپر جانے والے کون ہیں؟ وہ بھی ہیں جن کی لمٹ کوئی نہیں ہے کہ کتنے گنا۔ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی نیت کو اتنا خالص کر لیا اور اخلاص للہیت، اللہ کی رضا کو اتنا مضبوط اور قوی کر لیا کہ اب آخرت کے لیے جنت، حور، قصور، درجات اور جنت کی راحتیں، ان کو بھی اپنی عبادت اور طاعت کا مقصود نہیں بنایا، ان کو بھی غرض کے طور پہ نیت میں نہیں رکھا، اس لیے کروں کہ مجھے جنت میں 70 حوریں ملیں۔ یہ عبادت، یہ راتوں کا جاگنا، یہ علم، یہ کتاب، یہ تلاوت، یہ روزہ، یہ زہد، یہ ورع، یہ تقوی، یہ نیکی کا کام اس لیے کروں کہ بڑے محلات ملیں جنت میں، اعلیٰ درجے ملیں، میری نہریں ہوں، میری یہ جگہ ہو، اتنے حور و غلمان ملیں، یہ رتبہ ملے، اعلیٰ درجہ ملے، جنت کی اوپر کی منزلیں ملیں۔ اس کو بھی نکالتا جاتا ہے بندہ، جو اس کو بھی نکال دے اور اس بندے کی نیت میں اور اللہ کے مابین نہ دنیا کا کوئی حجاب یا رغبت رہے، نہ آخرت کی کوئی طلب و رغبت رہے، اور وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے، بس یہ عمل کر رہا ہوں میرا مولا راضی ہو، مجھے اللہ اپنے قریب کر لے، وہ مجھے اپنی رضوان اور خوشی عطا کر دے، وہ مجھے اپنی محبت عطا کر دے، بس وہ مجھے قبول کر لے، میں اور کچھ نہیں چاہتا، وہ میرا مالک قبول کر لے، مجھے کوئی درجہ مطلوب نہیں، میرا مولا اپنی بارگاہ میں مجھے لے لے، مجھے جنت کے کوئی عہدے اور مراتب کی غرض نہیں، میرا مولا مجھ پہ راضی ہو جائے۔ یعنی دنیا کو بھی نکال دے، آخرت کو بھی نکال دے، جو صرف مولا کے لیے ہو جائے بندہ، مولا کے لیے، اس کے پھر درجے اتنے گنا بڑھنے لگ جاتے ہیں کہ 700 گنا نیچے رہ جاتے ہیں اور بڑھتے 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 پھر اینڈ لیس بلندیوں تک چلے جاتے ہیں۔ ان اینڈ لیس بلندیوں میں ایک حدیث ہے یہ جو سنا رہا ہوں، مسند امام محمد بن حنبل اور بہقی کی الزہد الکبیر کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ بھی ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں اور ایک نیکی پر اللہ پاک انہیں 20 لاکھ نیکیوں کا اجر عطا کرتا ہے، 2 ملین نیکیوں کا۔ کہاں 10 گنا تھا؟ گنا ایک ہی رہے گا، اجر میں، سزا میں، جزا میں ایک ہی رہے گا۔ نیکیاں 10 گنا بھی بنی، وہ 10 گنا پھر نیکیاں بڑھ کے 100 گنا بھی بنی، پھر 700 گنا تک بھی بنی، پھر وہ بڑھتے بڑھتے اینڈ لیس بھی بنی، اور 20 لاکھ اجر ایک نیکی کا۔ اب آپ دیکھ لیں، نیتوں کا حال جدا جدا ہے، بندوں کا باطن کی صفائی جدا جدا ہے، اللہ کی محبت، اس کے صدق اور اخلاص، اس کی رضا پر اس بندے کی توجہ، اس کی طرف خشوع خضوع، اس کی چاہت، اللہ کی محبت، عاشق ہے مولا کا، اس کی رضا کا طلبگار ہے، اور ایسا طلبگار ہے کہ کسی اور شے کی طلب الہی کے درمیان حائل نہیں ہوتی، گرد نہیں آنے دیتا۔ اس کے من کی کیفیت یہ ہے، وہ ایک نیکی کرتا ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، ایک نیکی کا کام کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے نام اعمال میں 20 لاکھ نیکیاں دیتا ہے۔ اب دوسری طرف ایک آدمی ساری عمر لگا دے گا نیکیاں کرتے کرتے، وہی 10 ٹائمز یا 700 ٹائمز کے اصول کو بھی کر لیں تو 20 لاکھ نیکیوں تک پہنچنے پہ اس کے سال ہا سال لگیں گے، اس کا 1 منٹ لگا۔ اب یہ کسی عالم دین کا یا کسی عارف کا یا کسی صوفی ولی اللہ کا بیان کیا ہوا تصور نہیں ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔